سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کسی کی تذلیل کرتا ہے، تذلیل کہتے ہیں بےزتی کرنے کو، ڈسرسپیکٹ، توہین کرنا، اس وقت جس وقت کہ وہ مسلمان بھائی کسی ایسے معاملے میں پھنسا ہو یا اس کا وہ حال ہو کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی رسوائی ہو رہی ہے، اس کی ہتک ہو رہی ہے، اور اس موقع پر وہ مسلمان بھائی اس کی اور بھی زیادہ تذلیل کرے. وہ کیسے؟ کہ دیکھو آج کل تو یہ معاملہ ہے نا، بس اسی ٹو میں آدمی رہتے ہیں کہ کسی کو کوئی برائی پتہ لگ جائے، بس کسی کا نقص پتہ لگ جائے، کسی کے گھر کی کوئی بات پتہ لگ جائے، بس وہ اگر رات کو پتہ لگی ہے تو بڑی مشکل سے رات کٹتی ہے انسان کی، صبح اور میں کسی کو بتاؤں یہ بات، جلدی سے بات اس تک پہنچا دوں کہ یار فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں کا تو یار اتنا ہو گیا ہے، فلاں کا معاملہ تو یار بہت خراب ہو گیا ہے. ایمانداری سے سوچیں ہمارے معاشرے میں ہے نا برائی بھی بہت بڑی بات ہے، بڑی معمولی چیز ہے ہمارے لیے. کسی کے آدمی کی کوئی بے عزتی ہو رہی ہے، ہتک ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، آدمی اس میں مزہ لیتا ہے، لطف لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کرتے جائیں گے. خاص طور پہ عورتیں تو ہم بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے جی، بڑا برا ہوا جی اس کے ساتھ، بڑا معاملہ یہ ہوا، غلط ہو گیا جی، بس یہ اپنی طرف سے اس کی ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے اس کی تو بیچارے کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، تذلیل ہو رہا ہے بات بھی. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس تو اللہ کے اختیار میں کسی عزت کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہ آپ کی عزت لوگوں سے لے سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی بےزتی کر سکتے ہیں. یہ جو آپ سب ڈانس انسان کے اندر زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تو ایک اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے، حکمتیں ہیں اس کی، مصلحتیں ہیں اس کی، ہزاروں چیزوں. ہمیں کیا پتا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا، یا اس زمرے میں آدمی کیوں پھنسا، یا ایسے کیوں ہوا اس کے ساتھ. تو اللہ جانے وہ جانے، اس کی حکمت ہے.
ہم اس معاملے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کتنے نفل ثواب ملے گا اس مجھے پتا ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن بری عادتیں جو پڑی ہوئی ہیں، اس کو کہتے ہیں بری عادتیں. ایک ایمان والا ہو، مسلمان ہو، نمازیں پڑھتا ہو ماشاءاللہ، عبادتیں بھی کرتا ہو، تسبیحات بھی کرتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، یہ کام بھی کرتا ہو، تو کہاں کی اس کی بات نہیں، کہاں گیا روز حشر میں کیا حال ہوگا اس کا. یہ جو حدیث بتا رہی ہے ہمیں کہ آدمی کو اپنا فکر کرنا چاہیے اس چیز پر، یہ کیوں ہوتا ہے ایسے. میں ایک نماز بھی پڑھ رہا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، عبادتیں بھی کر رہا ہوں، تو یہ اندر میں کیا ہے ایسی چیز مجھ سے کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. اللہ حدیث دیکھیں کتنا بڑا نقصان اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. آج کے بعد تو بھائی یہ ایپ جس میں توبہ کر لے، یہ سوچ لے پکی توبہ کرے. دو غزات بھی سن رہے ہیں اس بات کو، بہت اہم بات ہے یہ. خدا نہ خواستہ اس ایپ کے ساتھ آدمی مر جائے تو بہت بڑا شر ہے اس کا. پکا کانوں کو ہاتھ لگا لیجیے، کچھ ہو جائے دنیا، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی بات منہ پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھی ہو بری ہو ہمیں کیا ضرورت ہے، بس پکا وعدہ کر لے اپنے ساتھ. قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ سمجھنے کے 80 سے زیادہ بھی زیادہ گناہوں سے آدمی بچ جائے گا. ہوتی گناہ سارے یہ جب سے شروع ہوا نا انلمیٹڈ میسج اور انلمیٹڈ کال، اس نے بڑا کام خراب کیا ہے. اب بات تو ہوتی نہیں ٹیلی فون پہ کرنے کے لیے، کوئی بات ہے کتنی ہوگی، السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اس کا پتہ چلا آپ کو کیا ہوا، میں تو آپ کو یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، یہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن کیا کریں فری ہے نا فون، اور جیب میں فون رکھا ہے، وقت گزاری ہے، یہاں پیسہ پوسا کھانا پینا سب لگا ہوا ہے، انسانوں کو عیاشی میں لگے ہیں. ان غریب ملکوں کو دیکھو جا کے کیا حال ہے دوسرے ملکوں کے اندر. تھوڑی نظر مار کے دیکھیں آپ دنیا کی طرف، عالم اسلام پہ دیکھیں، روحنے کے مسلمان کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر کریں، اللہ کی نعمتوں پہ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، بجائے جو نعمتیں دیں وہ غلط استعمال کریں. ہم بس انلمیٹڈ کالوں کو استعمال کر رہے ہیں بلا وجہ کے اندر. سوچیے 2 منٹ کے لیے بات کر کے آ رہا ہوں، اس میں قرآن حدیث کیا بتاتا ہے. گھروں کے اندر فساد، جھگڑے، لڑائیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ساری اس وجہ سے آتی ہیں. کتنی بڑی سزا ہے یہ آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی اس حال میں تذلیل کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، جبکہ ایک آدمی بیچارہ گرفتار ہے، اس کی ہتک ہو رہی ہے، اس کی بےزتی ہو رہی ہے، ایسا معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے. عجیب بات ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ حالات ہوں گے، وہ مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ اور کریں اس حدیث پہ کیا فرما دیا، بڑی زبردست بات فرمائی کہ جب اس کے ساتھ یہ حالات ہوں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جس نے جب کسی کے ساتھ ایسا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا ضرور. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو جو لگا ہوا ہے نا اس کے ساتھ، اس کی باتوں کو کر رہے باتیں، یہ جو حدیث کتنا بڑا جھنجھوڑا ہے کہ کل اگر تیرے ساتھ یہ ہو گیا ہوگا تو پھر تجھے مدد دینے والا کون ہوگا، کیونکہ تو اپنا تو پتہ تم نے صاف ہی کر لیا. یہ کیا مانگے گا رب سے تو؟ میں تو آج ہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے مدد تیرا رب نہیں کرے گا. پھر کتنا بڑا نقصان ہو گیا. ایک تو یہ کہ خود اس میں گرفتار ہو. اور یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، ہم بات گناہ کر کے اس قسم کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ حق ہے، جو اس نے فرما دی ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ نہیں کہ آج 10 سال ہو گئے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، 15 سال ہو گئے، نہیں، اس وقت ہوگا جب بالکل تو بے سہارا ہو جائے گا، تو اس پہ تذلیل کا اللہ تعالیٰ ایسا رسوا کا سامان پیدا کر دے گا کہ جس وقت تو بالکل لاچار ہوگا، اور تجھے پھر اس وقت خیال ہوگا ہو سوچ ذرا تو نے کسی کی بےزتی تو نہیں کی تھی، اور تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ میں کسی کو رسوا کر رہا تھا، کسی کو بدنام کر رہا تھا، کسی کے ساتھ میں برے کام کر رہا تھا. اس کو خیال بھی نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ گیم ہو چکی ہوگی، جب بوڑھا ہوگا رسوائی کا ایسا سامان ہو چکا، سب لوگ ہنس رہے ہوں گے اس پہ.
ہنس رہے ہوں گے, مذاق اڑا رہے ہوں گے اس کا, کہ اس نے ایک آدمی کا کسی زندگی میں کسی لمحے میں مذاق اڑایا تھا, کسی کو اس نے بڑا بڑا کہا تھا. یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. دنیا میں تو ہر چیز چلتی ہے, صبح سے شام یہی ہو رہا ہے, کچھ اپس اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. ابھی کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ نقشے بدل رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ کل صبح میرے ساتھ کیا ہوگا. میں گھر سے نکلوں گا مجھے کیا ہو جائے گا, مسجد سے نکلوں گا میرے ساتھ کیا حادثات ہو جائیں گے. عجیب و غریب چیزیں سننے میں آتی ہیں. اچھی خاص چیز ہوتی ہے. کسی نے بتایا, ابھی میں گوشت لینے گیا تو گوشت والا مجھے کہہ رہے, پتہ ہے جی آپ وہاں کیا ہوا؟ کہتے جی کل میں شٹر ٹوٹ گیا, رات کو کسی نے چوری کر لی. دوسری جگہ وہ دوسرا آدمی بات بتا رہا ہے. دنیا کے اندر کاروبار چلتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں. ہر وقت آپ ایک نئی سے نئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے قائم ہو رہے ہیں. تو بھائی تو دنیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں چل رہی ہے. ہمارے تو اپنا ایک کام کرنا چاہیے, بس اپنے پہ فکر رکھے آدمی. موت آنے والی ہے, قبر کی تیاری ہے. ہر وقت ایسے کام اور اعمال کریں جو ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف لے کے چلے اور قبر کی طرف لے کے چلے, جس سے کوئی فائدہ ہو. زبان سے کوئی لفظ بھی ایسا نکلے کہ وہاں جنت کا ایک درخت بن جائے. دیکھا آپ نے سب نے آپ نے کیا کہا ہے, کیا بنا؟ سبحان. کیا وعدہ کیا ہے؟ اچھی چیز پہ اللہ نے کیسے پیارے وعدے کیے ہیں. تم نے سبحان اللہ کہا نہیں, جنت میں تمہارا درخت بن گیا. اور جس کے جنت میں درخت بن گیا تو یہ خوشخبری ہے کہ تو جنت میں چلا گیا. وہ جنت کی خوشخبری دے رہے اللہ تعالیٰ. ایک لفظ کہا آپ نے. اچھا یہ کیوں آئی بات؟ اب سنیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے, دوسرا آدمی اچھی بات سنتا ہے تو ایک دم نعرہ مارتا ہے سبحان اللہ. فرق کیا ہے؟ یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دو انسانوں میں فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ فرق اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو ایسے انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی تعریف میں چلے جاتے ہیں, ہر بات میں کسی کا فکر نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا ہے اور اپنے آپ کو ویسے بچایا ہے جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم کسی نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو, مجلس میں بیٹھو, اچھے لوگوں کے ساتھ وقت لگاؤ, جماعتوں کے ساتھ جاؤ, تبلیغ میں بیٹھو, ماحول میں بیٹھو. جو لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, ان لوگوں وقت گزارتے ہیں, ان کی زبان سے پھر اور کچھ نہیں نکلتا. پھر کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. بس یہ فرق ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہے. وہ ایک ہر آدمی کمزور ہے, گناہ گار ہے, لیکن انہوں نے ایک سٹیپ اٹھا کے ایک اس علاج کو لے لیا جو اللہ کے نبی نے بتایا, قرآن نے بتایا کہ تم کیا کرو, اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, نیک بننا چاہتے ہو تو کیا کرو, سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, بس وقت ان کے ساتھ گزارو, قصہ ختم. کیونکہ اللہ نے ایک انسان کے اندر نیچر یہ رکھی ہے کہ جس صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس پہ رنگ چڑھنا شروع ہوتا ہے. ظاہر اللہ کے ذکر میں آپ آ کے بیٹھیں گے تو وہاں وہی باتیں سیکھیں گے جو ذکر والی باتیں ہوں گی. وہاں کلمات سیکھیں گے, درود شریف سیکھیں گے, اچھے اچھے کلمے سیکھیں گے, اور ایسی ایسی نورانی چیزیں سیکھیں گے جس کا ڈائریکٹ انسان کے اندر جاتا ہے, نور پیدا ہوتا ہے. جب نور آ جائے گا تو اس کے پاس ٹائم ہوگا ٹیلی فون لے کے چغلیاں کریں. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس فارمولے پہ زندگی کو استعمال نہیں کیا. نہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتے ہیں, نہ ان کے ساتھ جڑتے ہیں, نہ اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, نہ کوئی باتیں سنتے ہیں, اور جناب وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر شیطان کے ساتھ غلبے آتے ہیں, پھر وہ ایسے ایسے گناہ اللہ تعالیٰ ان سے کرا دیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہوگی, آج زمانہ بہت خراب ہے دوستو, بہت زیادہ زمانہ خراب ہے. ہر طرف فتنے فساد ہیں اور برے حالات میں. جیبوں کے اندر ہمارے گناہ رکھے ہوئے ہیں, جیبوں میں آ گئے نا, اب تو دور بھی نہیں ہے, اب تو پاکٹ کے اندر ہے نا. نماز میں ہمارے پاکٹ میں ہے, وہ سجدے میں ہمارے پاکٹ میں ہے, شیطان جمع ہوا ہے اس پہ. اب تو یہاں تک آ گئے فتنے. تو بچنے کے لیے قرآن کو سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ تو کتنا ہی خطرناک زمانہ آ جائے, کتنا ہی گندا زمانہ آ جائے, قرآن کو مت چھوڑ اور قرآن کو سمجھنا, وہاں سے تمہیں علاج ملے گا. تو یہاں قرآن گارنٹی دے رہا ہے کہ دجال کا زمانہ بھی آئے گا جو سب سے بدترین زمانہ ہوگا, دجال کا. اور اس سے بڑے بڑے آئیں گے, یوج موجود بھی نکلے گا, وہ بھی نکلیں گے. بڑے بڑے زمانے بھی تو آنے والے ہیں.
تو کون بچے گا؟ اللہ کہتا ہے اس تک کے لیے بچنے کا میں نے تمہارا انتظام کر لیا. کون سے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اللہ گارنٹی دے رہے ہیں ہر ماحول کی، ہر زمانے کی، ہر فتنوں سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام کرو. دجال بھی آ گیا اور تم نے ذکر شروع کر دیا، ذاکر جو ہوگا وہ دجال کے چکر میں نہیں آئے گا. دجال اس کے چکر میں، دجال کے چکر میں نہیں آئے گا. سب سجدے کر رہے ہوں گے، وہ کہے گا کیا میں مار نہیں سکتا، میں خدا مار سکتا ہوں. وہ آدمی کو پکڑے گا، مارے گا، میں زندہ نہیں کرتا، اس کو زندہ کر دے گا. آسمان سے بارشیں برسائے گا، زمینوں کو اگا دے گا. اس کے واقعات پڑھیں آپ دجال کے، ہر کچھ کرتا چلا جائے گا وہ. اور شکل بھیانک ہوگی اس کی، ایک آنکھ ہوگی اس کی سفید آنکھ انگور کی طرح، بد شکل ہوگا اور کہہ رہا میں خدا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو غور سے کہ وہ تو ہو گئی کانا کہ تم کیسے سمجھتے ہو ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ اس شکل کیا ہے کوئی. لیکن کیونکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے بندہ اتنا دور ہوگا، اتنا اندر سے کمزور ہوگا کہ نہیں جی یہ تو سب کچھ دکھا رہا ہے. جس طرح ہم آج بھی کرتے ہیں نا، نہیں جی نہیں یہ تو بڑا پیر ہے جی، یہ تو بڑا اونچا پیر ہے، یہ تو بیٹے دے دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے، یہ تو یہ کر دیتا ہے، اور جناب اس کے پاس جاؤ تو بس یہ جنات نکال دے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کمزور ہے ہمارا، توکل نہیں ہے نہ، اللہ کا ذکر جو نہیں. یہ ذکر جو ہے نا بھائی، یہ کوئی ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بزرگ بن جاؤں یا کوئی پیر بن جاؤں، یہ تو ذکر اللہ نے علاج بتایا. یا ایھا الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو گھنٹی دے رہے کہ جس خرافات میں تو گھسا ہوا ہے، شرک کرتا پھرتا ہے، بدعتیں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو خدا بناتا پھرتا ہے، لوگوں سے تو مانگتا پھرتا ہے، لوگوں کی طرف تو چلتا ہے، جو خوشوں کا ذکر کر میں تجھے ان دونوں سے نکال کر نور کی طرف لے آؤں. بس یہ علاج ہم نے نہیں کرنا، ہم ذکر نہیں کرنا. بس یہ وقت نہیں ہے جی، ٹائم نہیں ہے، کیا کریں جی، بس یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا ہے. اسی بولڈر میں آپ دیکھ لیں صبح شام ہر مسجد میں ذکر کا اہتمام کیا ہے. میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں بیٹھ گئے، مجھے بتائیں اس مسجد کا کیا کمال کیا کہ ذکر کے؟ نہیں 25 سال سے 40 سال سے مسجدیں بنی، کہیں ذکر نہیں. لیکن جب اللہ نے چاہا تو ہر مسجد میں ذکر کر دیا. دیکھیں اللہ کی پسند ہے، اس پہ رحم آ گیا اس قوم پر. اور پھر اس کے اثرات ہوئے، ایسے اثرات ہوئے کہ الحمدللہ بڑے بڑے لوگ گناہوں سے بچ گئے، عورتیں بچ گئی، کچھ نہیں ان کے پاس، وہ ذکر ہے. اور جیسے ہی ذکر میں شروع ہوئے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ذکر میں یخرج من ظلمات النور، کہ جو ذکر کرے گا اس کو میں گناہوں سے نکال دوں گا. آ جاتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان، بس ٹھیک ہے، ماحول میں ہوتا ہے نا، بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں، بچی نافرمان ہو جاتی ہیں، گھروں میں فساد ہوتے ہیں. یہ تو اس ملک میں آئے ہوئے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، اب اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ نے جو علاج بتایا ہے، اپنے بچوں کو ذکر کی طرف لے گئے ہیں. پہلے وہ زبردستی لے کے ہیں کہ چلو وہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، ادھر بیٹھتے ہیں. وہ گھبرائے گا، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑی موت اللہ کا ذکر ہے. وہ نہیں آئے گا، پیچھے بھاگے گا، اس کے بٹھائیں. سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت ہوگی اور برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی. یہ علاج ہے. جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، تو آپ ڈاکٹر پاس نہیں کہتا میں تو نہیں جاتا. پاگل کبھی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس، کہتے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو نہیں جاتا. آپ کو دھکے دیکھو، ڈاکٹر کو پکڑو، اس کو لے کے جاؤ، زبردستی لے جاتے ہیں کلینک میں، لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں. آخر ایک دن انجیکشن دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، تو پھر وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں آدمی. تو یہ بھی اللہ کی کلینک ہے، یہ بھی ہم جیسے بیماروں کے لیے. اب جب دل بیمار ہوتا ہے تو مجھے بتایا کتنا بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے. یہ جو گناہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھالتے پھرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، یہ حدیث سے میں نے پڑھی، یہ ہمارے لیے عام ہے کیونکہ ہمارے دل میں نور ہی نہیں. یہ گناہ کچھ بھی نہیں، اس کی برائی کر دی، اس کے چلتے چلتے مار دے، اس کو ٹھوکا مار دیا، اس کی بےزتی کر دی. کتنی بڑی وعید آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پھر کس سے مدد مانگے گا؟ اتنا تو نے اللہ کو ناراض کر لیا کہ تو نے ایسی بات کی ہے. کیونکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا. لیکن ایک ذکر کرنے والا ذاکر جو ہوگا وہ کبھی اس کو ٹائم ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس ان فضول باتوں کو ٹائم نہیں تھا. اپنے اذکار کو، ذکر کو، اوقات کو دیکھتے ہیں اور نور آ چکا ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اس پہ کہ میں تجھے نور دوں. باقی ذکر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم ہوا میں اڑنے لگیں گے اور ہم یہ بن جائیں گے، کتب بن جائیں گے، غوث بن جائیں گے، پیر صاحب بنے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، ٹانگیں دبا رہے ہوں گے.
لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن یہی کہا ذکر کے بارے میں. یہ تو لوگوں نے سٹوری فساد بنائے ہوئے، یہ تو دجال اور زبان ہے. حق اور جھوٹ اس کو پہچانو. کس چیز سے پہچانو گے؟ قرآن و سنت سے. جس ذکر کے اندر آپ کو سنت مل رہی ہے، اللہ کے سنت کے نور مل رہا ہے، سنت کی محبت مل رہی ہے، تو وہاں فساد کیسے ہو سکتا؟ لیکن جہاں ایسا ذکر ہو کہ جہاں یہ سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، بدعات مل رہی ہیں، فضولیات ہے، وہ سمجھے جھوٹا ذکر. شکل تو دودھ کی دودھ جیسی ہوگی، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کون سا دودھ خالص ہے اور کون سا سوکھا دودھ کا بنا دودھ ہے؟ سوکھا دودھ سمجھتے وہ آرٹیفیشل دودھ جو ہوتا. ہم تو کہیں دودھ ہے، سفید ہے، یہ ہے. تو آنکھیں دی اللہ، پہچانو اس کو، تولو، دیکھو کہ صحیح شہد ہے یا بناوٹی شہد ہے، صحیح دودھ ہے یا اصل نقلی شہد ہے، شکل ایک ہی ہے. تو دیکھو صحیح ذکر ہے یا فراڈ ذکر ہے. کیسے پتہ دے گا صحیح ذکر؟ جیسے کہتے ہیں شہد کو پہچاننے کے لیے جی فلاں چیز ڈال دو، وہ ڈوب جائے گی تو شہد صحیح نہیں ہے، وہ اگر اوپر آ جائے گی. تو کچھ لوگوں کے پاس نسخے ہوتے ہیں نا، یہ صحیح شہد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر حق کو پہچاننے کے لیے اور باطل کو پہچاننے کے لیے، کیونکہ جو فراڈی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا سہارا لے کے فراڈ کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ذکر کے نام پہ فراڈ کرو لوگ پھنسیں گے. میری باتیں شاید ایسی ہیں جو آپ سمجھیں، اس کو تو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ہر مجمع کو تالنے کے لیے اللہ نے ایک پیمانہ دیا. ہر مجلس کو کوئی بھی دینی مجلس کو ایک پیمانہ دیا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، شریعت ہے یا نہیں ہے. کیا یہ فعل شریعت کے مطابق ہے؟ سنت کا وہاں رنگ ہے، سنت کی باتیں. جب یہ ہے آنکھ بند کر کے سمجھو بالکل نور نور ہے. جو وہاں آپ کو کوئی نہ کشف نظر آئے، نہ کوئی کرامت نظر آئے، نہ کوئی اور چیز نظر آئے، نہ ہوا میں اڑتا نظر آئے، سب مائنس ہے. سب سے بڑی چیز اس کے پاس جو موجود ہے وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم. تو یہ بڑی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، چلتے چلتے آئی، تو الحمدللہ بڑی مفید ہے. اور پھر اللہ رسول آگے فرماتے ہیں کہ ہاں، جن انسان نے کسی انسان کی بےزتی نہیں کی، بلکہ جب ایسا موقع کسی کا دیکھا تو اس کی مدد کی. سبحان اللہ. بجائے رسوا کرنے کے، بدنام کرنے کے، اس کی کیا کی؟ مدد کی. مدد کیا کہ سب سے پہلے پردہ ڈالا اس پہ. سبحان اللہ. حوصلہ دیا اس کو کہ کوئی بات نہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا کہو گے لوگ بس نہیں آپ یہ معاملہ نہیں. اس کو پیار محبت سے اس کو حوصلہ دیا، اس کی مدد کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو کبھی بھی میری ضرورت پڑے گی میری مدد کی تو میں اس کی مدد کروں گا. اب کہاں نہیں اللہ کی. یہاں اللہ نے پورا دنیا سے لے کے جنت تک کے دروازے کھول دیے اس آدمی کے لیے. موت کے وقت ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی، قبر میں ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی، حشر میں ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی. مجھے بتائیں کیا چیز ہمیں کام آئے گی؟ وہاں اعمال بھی نہیں پوچھے جائیں گے. بس وہاں تو کیا ہوگی؟ رحمت الہی چاہیے ہوگی ہر جگہ پہ کہ اللہ اپنے رحمت دے، بلیسنگ دے تو ہمیں. اعمال بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہوں گے، یاد رکھیں. حج عمرے بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہوں گے، قرآن ذکر بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہوں گے. تو ہمیں اللہ کی مدد تو ہر جگہ سے. تو اللہ نے وعدہ کی ہے اس کام پہ یہ کام نہ کرنا. اگر کسی مسلمان بھائی کو تو رسوا ہوتے دیکھ رہا ہے، بدنام ہوتے دیکھ رہا ہے، اس کی ایسی بات ہو گئی ہے کہ بیچارے کی عزت جا رہی ہے، تو اس کی مدد کر. اگر کر سکتا تو پردہ ڈال. کہتا پھر میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تجھے جہاں بھی مدد پڑے گی تو اللہ تیری مدد کرے. تو ایسا دل بنائے نا. یہ اب تو بات ہوئی، اس کو یہ پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر کو صحیح کرے، اندر کو روشن کرے. اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے بھائی، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں بیٹھیں، اللہ کے اچھی مجلس میں بیٹھیں، تاکہ انسان پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے. اور ذکر کو اپنا معمول بنائیں، صبح شام کا معمول رکھیں ذکر پر. کسی اللہ والے کے پاس جا کے ذکر سیکھ لیں کہ بھائی ہمیں آپ کوئی ایسا ذکر بتائیں کہ میرا یہ کام ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں مدرسوں میں جاتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے اپنے معمولات ہیں. تو ذکر کا مطلب یہ نہیں آپ وہ کام چھوڑ دیں. آپ کو کسی کام میں لگائے، دین کو آپ کو کسی میں کام لگائے، اپنے اپنے کام پہ لگتے رہیں، لیکن ذکر ہر ایک کے لیے ہے. سبحان اللہ. ذکر کی چھوٹ کھائے، ہر ایک کو چاہیے ذکر. یہ تو نہیں کہ میں فلاں تفسیر قرآن کرتا ہوں، مجھے ذکر کی کیا ضرورت ہے، میں تو فلاں چیز کرتا ہوں، میں تو وہ ہوں. ایسا کام ہے ہی نہیں. اللہ نے ذکر کے لیے کہا ہے لازم. یہ تو پانی ہے ہر ایک کے لیے، اس کے بغیر تو کوئی قبول نہیں آئے گا انسان.
اسی بھائی کسی اللہ پاک کا بھی کوئی ذکر ہمیں ایسا ہو بتائیں کہ ہم اپنے کام پہ چلتے رہیں اور ہم ڈسٹرب بھی نہ ہو, تھوڑا بہت ذکر بھی کریں. الحمدللہ استھانوی رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ سب سے پہلے اس سے پوچھتے تھے جب کوئی جاتا تھا نا, استھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو ماشاء اللہ ایک شخصیت ہے تصوف میں. تو جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے ذکر پہلے کیا کرتے تھے, ایک دن ہی بیعت کرنی ہے تو اپنے مجھے لکھ کے دے کہ تیرے معمولات دن کے کیا ہیں, تیرا کام کیا ہے, تیرے بچے کتنے ہیں, بیوی کتنے ہیں, اور تو کرتا کیا ہے, کماتا کیا ہے, پہلے وہ لکھ کے لا, پھر اس کے مطابق میں تجھے ذکر دوں گا. تاکہ تکلیف یہ تو ذکر نہیں چاہیے کہ آج آپ نے کر لیا اور 2 دن کے بعد چھوڑ دیا, یہ تو فائدہ نہیں نا. چیز وہ جو ہمیشہ چلے. الحمدللہ یہ بے شک ایک تسبیح ہو لیکن تسبیح پہ اتنا استقامت ہو کہ ہمیشہ چلے, الحمدللہ وہ آپ کو کامیاب کر دے. لیکن یہ کہ آج 1000 تسبیح کر لیے پھر 2000 کریں, 3 دن کے بعد پھنس ہو گئے, نہیں جی ٹائم نہیں ملتا, فلاں جی بہت زیادہ ہے, چھوڑ دی, بھاگ گئے. کہ تمہیں کسی نے کہا تھا تم یہ شروع کرو کام, پھر تم اپنی حیثیت کے مطابق شروع. اگر تو 3 دفعہ بیٹھ کے اللہ اللہ کہہ دے یہ بھی بہت ہے. استقامت ہونی چاہیے. تو یہ ہے کام, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آخر جب تک اندر صاف نہیں ہوں گے لوگ بہت مشکل ہے. ہماری عبادت بھی خطرے میں ہے, ہمارے سارے بڑے بڑے معمولات بھی سارے خطرے میں ہیں. اندر ہے گند تو کہیں بھی برباد کر دے گا تم. ایک یہی گناہ ہو گیا ہمارے ساتھ, کم ہے کیا جو اندر گند ہے. ابھی ہم نے اتنا بڑا کام کیا, بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھے, عمرہ کرنے والوں کو دیکھا, آتے ہیں حج کر کے خانہ کعبہ کے چکر کاٹ کے حاضری دے کے اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آج جانا تھا یہ کیا ہو کیا گیا, کیوں اندر سے ہی نہیں, اندر گیا ہی نہیں. تو اندر کی حفاظت کرے آدمی, اللہ کا ذکر یہی کام کرتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے آپ حضرات کو کہ ذکر کا زندگی میں ایک معمول رکھنا چاہیے. جہاں مجلس ہو ذکر کی وہاں پہنچ جائیں, تھوڑی دیر پر ذکر بیٹھیں, اور آرام سے سکون ہے ذکر کے اندر, الحمدللہ لطف آتا ہے. اور تھوڑا بہت سیکھ لیں, اپنے معمول میں رکھیں کہ صبح اتنا ذکر کر لیا, شام کو اتنا ذکر کر لیا. اور نقشبندی سلسلے کا ذکر تو بہت آسان ہے, سب سے افضل ہے. یہ بھی دیکھ کیسی کیسی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں. وہ آج کے زمانے میں یہ نہیں ہے اتنی 1000 تسبیح کرو فلاں کرو, یہ چکر ہی نہیں ہے. تسبیح کی ضرورت ہی نہیں, ہاتھ میں رکھنی ہے ہی ضرورت ہی کوئی نہیں. بغیر تسبیح کا جو ذکر ہے وہ سب سے افضل ذکر ہے. یہ بھی نہیں پتا, وہ سب سے افضل ہے. نہ زبان ہلے نہ کچھ ہلے, سب سے افضل ذکر ہے وہی کہ نہ تسبیح چلے گی نہ زبان ہلے گی. الحمدللہ وہ قرآن بتا رہا ہے. وہ کون سا ذکر ہے؟ فضائل الاعمال میں لکھا ہے, وہ ذکر قلبی ہے. کتنا آسان ذکر ہے کہ سب سے افضل سب سے آسان وہی بھی نہیں کرتے. نہ تسبیح کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. بس کیا ضرورت ہے؟ بس تھوڑا سا دل پہ توجہ دینا ہے, آنکھ بند کر کے اللہ, بس اللہ 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 دل کر رہے ہیں آپ کا, آپ جو چاہے کام کرتے رہیں. نقشبندی شیخ تو یہ سکھاتے ہیں ذکر, الحمدللہ 1 سیکنڈ میں آپ کو دے دیں گے ذکر. کرو بھائی, آؤ سیکھو, اسی وقت سکھا دیں گے. 1 سیکنڈ میں لگے گا, آؤ بھائی سیکھ لو ذکر. دیر کیوں کرتے ہو؟ جب کسی نقشبندی شیخ کے پاس گئے, وہ نہ تسبیح بتائے گا آپ کو, نہ اور اونچی چیزیں کچھ بتائے گا, اتنے 1000 2000 کچھ بھی نہیں. وہ کہے گا دل کو تیرا صاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس دل سے, اللہ کے ذکر سے. اس کو کہتے ہیں مراقبہ, ذکر قلبی. حضرت شیخ نے لکھا ہے سارے کتابوں میں, جس کے بہت فضائل ہیں ذکر کے. فضائل تو اپنی جگہ بہت زیادہ. تو یہ کوئی شیخ ملے اس کو کہتے یہ سکھا دو ہمیں, شرم آتی ہے. تو یہ شرم کی شرم کی بات ہے, جنت کا راستہ لے رہے ہیں, شرم آتی ہے. اس میں شرم کی بات. حضرت یا آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بتائیں کیسے ذکر ہوتا ہے, ہمارے دل پہ سکھا دیں, ہم کو ذکر کر لیتے ہیں. وہ آپ کو خود بتا دے کس سے ختم. نہ آپ کو پیسہ لگنا ہے, نہ کوئی حساب لگنا ہے, نہ کوئی چکر ہونا ہے, نہ کچھ. بے شک آپ نہ ملے اس کے بعد وہ کون سے کرتے ہیں روز مجھے. بس ذکر آپ کو ایک تو بتا دے گا, طریقہ بتا دے گا, قلب پہ انگلی رکھ دے گا, آپ کے جو فارغ ہیں آپ بس آپ کرتے رہے الحمدللہ جو اتنا کرنا کرنا چاہیے. نہیں دوستو اونچا بولو نا ذرا. تو یہ بھی اللہ نے راستہ کھولا ہے. کل یہ باتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سب اللہ بتا رہے ہیں. میں کوئی تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے. وہ تقریر کی مجھے تھوڑی ہے کہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ سب کیا ہے, اللہ کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں, آٹومیٹکلی میری زبان پہ آ جا رہے ہیں, میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں. جیسے مشین نہیں ہوتی, وہ چل رہی ہے. کیوں کہ حجت قائم ہو رہی ہے ہمارے پہ. بہت سے جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تھے
اور آج ان کو پتہ لگ رہا ہے یہ حجت قائم ہوگی روز قیامت کے لیے کہ تیرے لیے میں نے مجلس لی تھی، تیرے لیے اس آدمی کو بھیجا تھا، اور تیرے ہی وجہ سے میں نے باتیں کروائی تھی، تو اس وقت تو سو رہا تھا اور تیرے دماغ میں اس وقت بات نہیں آئی کہ یہ ساری باتیں قرآن حدیث کی ہیں جو میں نے تجھے دی تھیں، تو اس وقت تو نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ پھر کیا کہے گا بندہ؟ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چانس دیتا میں چلا جاؤں، پھر وعدہ کرتا ہے میں اچھا چانس تو ادھر ملے گا، لیفٹ سائڈ پہ جانا، آج تو نے بات مانی ہوتی، ذکر قلبی سیکھ لیا ہوتا تو کہاں سے کہاں ہوتا، تیرا کیا مقام ہوتا۔ تو جب بھی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ سوچ کے بیٹھا کریں گے بھائی جو اچھی بات سمجھ کریں گے اسی وقت اس پہ عمل شروع کر دیں گے، نیت کر کے بیٹھا کریں گے، یہ نہیں آج سنا ہے تو پھر ہاں سوچیں گے ہاں بھی کریں گے، جی ہاں داڑھی ابھی نکلے گی، جی فلاں حکم آیا ہے وہاں بات پہنچ گئی ہے یہ حرام ہے، اسی وقت داڑھی کو چھوڑ دو۔ تب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں راضی ہوں اس شخص سے کہ میں نے اس آدمی پہ یہ بات پہنچائی اور اس نے فوراً کا عمل نامہ ادا کرنا۔ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے، بس اس نے میری نعمت کا شکر کیا ہے، میں نے اتنی بڑی نعمت اس کو دی، مسجد دی، اس کے بعد ایک آدمی نے اپنے نوکر کو بھیجا، غلام کو بھیجا اس کے لیے کہ جائیں اس کو بتا کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اس مشت سے داڑھی جو کم ہوگی وہ روزے آخرت میں اس کو سزا دی جائے گی، جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو، یہ واجب ہے تھارے امام کے نزدیک کہ جو لوگ پتہ نہیں بیچارے معصوم ہیں نہیں پتہ بیچاروں اس چیز کا، تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے تاکہ سمجھ جائیں کہ ایک مشت داڑھی جو ہے وہ کیا ہے، لازم واجب ہے، صرف چھوٹی داڑھی نہیں ہوتی، وہ ڈرامہ ہے، جھوٹ فراڈ ہے، بلکہ وہ گناہ عظیم ہے کہ وہ اور جھوٹ بولتا پھر رہا کہ میری داڑھی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بس جی اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو بہت بڑا گناہ ہے، نہ تو ہم تو قبر میں ہم جواب نہیں دے سکیں، جب پوچھا جائے کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو اس ذات کے بارے میں، وہ جواب نہیں دے سکے گا، آدمی جو سنتوں کا تحقیق کرتا تھا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ ماں تو حقیقت کھولے گی، جو سنتوں کا مذاق اڑائے گا وہ تو جواب ہی نہیں دے سکے گا، بھول جائے گا میں نے کیا کہنا ہے، میں تو پہچانتے ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون ہے، پہچانے کیسے کہ جو پیغام نبی پاک لے کر آئے فتح بونے کہ تم میری اطاعت کرو، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اس نے ہوگا کیا؟ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فوراً اپنے چہروں کو صحیح کر لو، فوراً ایک مشت داڑھی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نہیں کاٹیں گے، ایک مشت ہونی چاہیے، زیادہ ہو جائے فابیہ، لیکن ایک مشت سے کم جو داڑھی ہوگی وہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، گناہ گار ہے، بہت بڑے بڑے لفظ ہیں اس کے گناہ کے، تو یہ وجہ ساری۔ جب مجلس میں بیٹھو جو بات اچھی پڑے کہ توبہ کریں، اسی وقت نہیں بیٹھے توبہ کر لو، کوئی ایپ سمجھ آ رہا ہے اس کے منہ سے نکل رہا ہے، سمجھو کہ اللہ یہ مجھے پیغام دے رہا ہے، جھوٹ کی کوئی بات کرتا ہے میں جھوٹا ہوں مجھے بتا رہا ہے، میں فراڈی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اور اس نے اس محفل میں توبہ نہیں کی تو اس نے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا ہے جس کا وہ جواب دے گا، بہت بڑی نعمت کو ٹھکرایا کہ تو گناہ گار تھا، گندا تھا، برا تھا، میں نے تجھے اچھا ہونے کے لیے بھیجا، تجھے چانس دیا، اور تیری موت نزدیک ہے، 2 دن کے بعد تو نے میرے پاس آ جانا ہے، 2 دن میں زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے کیا پتا آپ کو کیا پتا کتنی جلدی ہم چلے جائیں۔ پھر وہ مجلس یاد آئے گی انسان کو، جس کو نہلا رہے ہوں گے نا وہ تو اجاگر ہوتا ہے بیچ، جب پانی ڈال رہے ہوں گے نا اس پہ اتارو کپڑے اس کے، منہ میں روئیں ڈال رہے ہوں گے، اس کی روئیں ڈالتی ہے نا منہ کے ناک کانوں کے اندر چیزیں ڈال رہے ہوں گے، تو وہ اس تو کہے گا ہائے 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 کل جی میری بات تو ایسی میں نیت کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کرتے ہیں بھائیو نیت، پکی نیت کرتے ہو نا، اس گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، اور دوسری بات کیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو لگانا ہے، اور کوئی شیخ مل جائے اس سے اللہ کا ذکر سیکھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو آج، ان تینوں پہ آپ نیت کر لیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت سے یہاں سے لے جائے۔